اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تین ویسے تو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن آج کا جو میرا موضوع ہے اس حوالے سے تین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کی ہیں۔ وہ تین نعمتیں کیا ہیں؟ وہ تین نعمتوں میں سے پہلی نعمت جو ہے وہ خیال اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بعض لوگوں کے لیے یہ چیز وبال جان ہوتی ہے، ان کو بڑے خیالات آتے ہیں اور وہ ان خیالات کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ وہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ درست ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن اگر آپ اس کو زحمت نہیں رحمت سمجھیں گے تو یہ بہت بڑی رحمت ہے میرے نزدیک۔ کبھی میں انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملے گا تو خیال پر بھی ویڈیو بناؤں گا کہ خیال کا معاملہ کیا ہے۔ تو آج پہلی نعمت تو خیال ہے۔ دوسری نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تصور کی نعمت عطا کی ہے۔ وہ تصور کر سکتا ہے، وہ اس میں ذات کا تصور کر سکتا ہے، وہ مقدس مقامات کا تصور کر سکتا ہے، وہ اپنے آباء و اجداد جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تصور کر سکتا ہے۔ وہ تصور کی نعمت کے اندر مقدس ہستیوں کے واقعات کو تصور کر سکتا ہے۔ بڑی ہی اللہ تعالیٰ کی انمول نعمت ہے تصور۔ اور تیسری نعمت کیا ہے؟ تیسری نعمت اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عطا کی ہے وہ قوت ارادی ہے، انسان کی ول پاور ہے۔ اگر قوت ارادی آپ کی مضبوط ہے، آپ جس کام کی طرف فیصلہ کریں گے، جس کام کی طرف بڑھیں گے، قدم اٹھائیں گے، وہ کام آپ کے بنتے چلے جائیں گے۔ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ تو ان تین نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے، اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بڑا ہی منفرد ہے۔ آپ نے اس سوشل میڈیا کے نیٹ ورک پر نہیں سنا ہوگا کہ مراقبہ، اور وہ بھی کھلی آنکھوں سے۔ جی، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مراقبہ کھلی آنکھوں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے بے شمار ویڈیو دیکھی ہیں جس میں آنکھیں بند کرنا پڑتی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں جس میں آنکھیں کھلی رکھی جا سکتی ہیں، اور کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے وہ طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ مراقبہ ایک ایسی روحانی عبادت ہے جس میں انسان اپنی روح کو سمجھتا ہے، اپنی روح کی وسعت کو سمجھتا ہے، اپنے اندر موجود پوشیدہ صلاحیتوں تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کی روح کے اندر کتنی گہرائی ہے، اور ایسے پوشیدہ پردے اور ایسے پوشیدہ دروازے جن کے پار ایک الگ جہاں موجود ہے، انسان اس تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ مراقبے کے شوق بے شمار لوگ اس حوالے سے سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ مراقبہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کیا مراقبے کے وہ فضائل جو ہم سنتے ہیں میسر آ سکتے ہیں؟ جی بالکل میسر آ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جس بھی ٹیکنیک کو آپ عمل کرتے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں، اس ایک ہی ٹیکنیک پر محنت کریں۔ وہ کوئی ٹیکنیک ہو، مراقبہ کرنے کا وہ کوئی طریقہ ہو، آپ اس پر محنت کریں۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ مراقبہ کسی انسان پر اتنی آسانی سے کھلتا نہیں ہے۔ در حقیقت آپ اپنے آپ سے لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے خیال سے لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی خواہشات سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس لڑائی میں آپ کو صبر و استقامت سے کام لینا پڑتا ہے۔ اگر آپ جلد بازی کریں گے اور اس شوق کے اندر کر رہے ہیں کہ جی مشاہدات ہوں گے، تو پھر میں بتا دوں کہ آپ مراقبہ چھوڑ دیں گے، آپ مراقبے سے بددل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے۔ مراقبے کا در حقیقت مقصد رجوع اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنی روح کو پاک و صاف کرنا ہے، اپنی روح کی ترقی کو چاہنا ہے، نہ کہ مشاہدات ہوں، نظارے ہوں اور دیگر معاملات ہوں۔ اگر اس کو کریں گے تو مراقبے کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ مراقبہ بڑی محنت کے بعد جا کر کھلتا ہے۔ تصور دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ایک، آپ کسی ایسی چیز کا تصور کر رہے ہیں جو آپ نے دیکھی نہیں ہے، یہ بھی تصور کی ایک قسم ہے۔ اور ایک قسم یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا تصور کرتے ہیں۔ دو طریقے سے ہے۔
اب آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک کام یہ کریں گے کہ آپ اسم الہی یعنی کہ لفظ جو اسم اعظم ہے اللہ، اس کو ایک سفید کاغذ پر لکھ لیجئے اور اس کو آپ تقریباً 1 فٹ کی دوری سے بیٹھ کر دیکھیں گے۔ آپ نے کم سے کم بھی 1 ہفتہ 10 دن صرف اس سفید کاغذ پر لفظ اللہ کو دیکھنا ہے۔ کتنی دیر دیکھنا ہے؟ کم سے کم بھی آدھا گھنٹہ۔ اگر آدھا گھنٹہ ممکن نہ ہو تو کم سے کم بھی 15 منٹ آپ نے اس کو لازمی دیکھنا ہے۔ آپ ایک دیوار مقرر کر لیجئے، اس دیوار کے اوپر سفید کاغذ کو لگا لیجئے۔ اگر وہ دیوار سفید رنگ کی ہے تو اور بھی اچھی بات ہے، آپ اس پر وہ کاغذ کا ٹکڑا لگا لیجئے اور اس کو بغور دیکھیے۔ اس طریقے سے کیا ہوگا؟ اس طریقے سے وہی چیز کام کرے گی۔ ایک چیز آپ مشق کے ذریعے بار بار دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، تو اس کا ایک تصور پیدا ہوگا اور یہ تصور دھیرے دھیرے آپ کے شعور سے لاشعور کی اسکرین پر آ جائے گا۔ اب آپ نے جب اس کو اتنا بغور دیکھ لیا ہے، اس کے بعد پھر آپ اب کیا کرنا ہے؟ یہ تو آپ نے ایک مشق کی کہ آپ نے کھلی آنکھوں سے اس اسم اللہ کو دیکھا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک کمرہ مخصوص کر لیجئے یا اسی جگہ کو آپ مخصوص کر لیجئے جس جگہ آپ نے یہ کاغذ کا ٹکڑا جس دیوار پہ لگایا تھا، اسی دیوار کو آپ مخصوص کر لیجئے۔ اب آپ نے وہ کاغذ وہاں سے ہٹا دینا ہے اور اسی جگہ پر کھلی آنکھوں کے ساتھ اسی طریقے سے جیسے کاغذ پہ اسم اللہ لکھا تھا، اس اللہ کو دیوار کے اوپر تصور کرنا ہے اور اسی تصور میں کھو جانا ہے۔ یہی مراقبہ ہوگا کہ وہ تصور پہلے آپ کے شعور جس سے آپ نے دیکھا وہ شعور سے لاشعور میں گیا، اب لاشعور سے آپ اس کو باہر لے کر آ رہے ہیں اور یہ پھر آپ کے اندر چلا جائے گا۔ پہلے آپ نے شعور کی آنکھوں سے اس کاغذ کا مشاہدہ کیا، اس میں اللہ آپ کے شعور سے لاشعور کی اسکرین پر منتقل ہو گیا۔ اب اس لاشعور پہ موجود اس میں اللہ کو آپ کھلی آنکھوں سے تصور کر رہے ہیں اور اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ اب کھلی آنکھوں سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اندھیرا کرنے سے اور اندھیرے میں مراقبہ کرنے سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیے اور اسی طریقے سے آپ روشنی رکھیں، لیکن روشنی کو تھوڑا مدھم کر لیجئے اور اسی طریقے سے آپ اس مشق کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے وہ اسم خالی آنکھوں کے ساتھ آپ کے سامنے آتا جائے گا، آپ کو مراقبے کے جو فائدے ہیں، فضائل ہیں، وہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ کھلی آنکھوں سے آپ اپنی پیشانی کو دیکھیں گے، اس پہ آپ کو اسم نظر آئے گا، اپنی ذات کا تصور کر کے اپنے قلب پہ اس اسم کو لے کے آئیں گے، وہ اسم آپ کو اپنے قلب پہ نظر آئے گا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا آپ جہاں دیکھیں گے آپ کو اسم ذات اللہ دکھائی دے گا اور اسم ذات اللہ کے جو فضائل ہیں، جو برکات ہیں، وہ آپ کو ظاہر میں بھی ملیں گی اور باطن میں بھی ملیں گی۔ مراقبے کا یہ بڑا انوکھا عمل ہے۔ میں نے بہت کوشش کی اس کو مختصر کر کے بیان کروں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو سکے۔ اس حوالے سے آپ کے کوئی سوالات ہوں، کوئی بات ہو، کوئی ایسا نقطہ ہو جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آپ کے ہر سوال کا منتظر رہوں گا۔ آپ کامنٹ کیجئے، میں انشاءاللہ تعالی اس کا جیسے ہی موقع ملے گا ضرور بالضرور آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس روحانی عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔